بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق شدہ خواتین کے مسائل کا حل۔ بدقسمتی سے مطلقہ عورت کے نفقے کے بارے میں بار بار عدالت کی طرف سے شریعت کے موقف کے خلاف فیصلے سامنے آتے ہیں، اور مسلم تنظیموں اور ذمہ دار شخصیتوں کی طرف سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ یہ ضروری بلکہ ایک شرعی فریضہ بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ صرف جواب دے دینا مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ طلاق کے واقعات سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اور خاص کر مطلقہ عورتیں جن دشواریوں سے گزر رہی ہیں ان کا حل کرنا بھی ضروری ہے۔ علماء اور ملت کی ذمہ دار شخصیتوں کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مثبت حل کی طرف مسلمانوں کی اور خاص کر مطلقہ عورت کے خاندان کو توجہ دلائیں۔ اگر ہم صرف فکری اور عملی طور پر معترضین کے سوالات کے جوابات دے دیں تو اس سے زبانیں بند ہو سکتی ہیں، لیکن مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور جب مسائل حل نہیں ہوں گے تو دل و دماغ بھی مطمئن نہیں ہوگا۔ اصل یہ کہ نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کو جہاں شریک حیات اور غمگسار میسر آتا ہے، وہیں عورت اور بچوں کو ایک سہارا حاصل ہوتا ہے۔ عورت ذہنی یکسوئی کے ساتھ بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچے اطمینان اور سکون کے ساتھ تعلیم اور تربیت میں مشغول ہوتے ہیں۔ شوہر کسب معاش کی تگ و دو میں اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے اور گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد رہتا ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ رشتہ ٹوٹ جائے تو عورت سب سے زیادہ دشواریوں سے دوچار ہو جاتی ہے، اس کے لیے خود اپنی زندگی بوجھ بن جاتی ہے، اور بچے چونکہ ماں کی ممتا کے بغیر زندگی کے ناہموار راستوں کا سفر طے نہیں کر سکتے۔ اس لیے جیسے ایک مرغی اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپائے رکھتی ہے، اسی طرح ماں اپنی بے سہارگی کے باوجود بچوں کو اپنے سینے سے چمٹائے رکھتی ہے، اور بچے بھی ماں کی گود میں جو سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں، سونے کی پلنگ بھی انہیں وہ راحت نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے
اگر رشتہ ٹوٹ جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے تو خاندان بکھر جاتا ہے، ماں اور بچے بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے شریعت نے نفقہ اور کفالت کا ایک پورا نظام رکھا ہے، اور اس میں عورت اور چھوٹے بچوں کی خصوصی رعایت کی گئی ہے۔ افسوس کہ ہمارے سماج میں ایک تو طلاق کے بیجا واقعات پیش آتے ہیں، اور اگر طلاق کا واقعہ پیش آ ہی گیا تو طلاق کے بعد مطلقہ عورت اور بچوں سے متعلق جن حضرات کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو ادا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے بہت سے سماجی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور مسلمانوں کی کوتاہ عملی کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوتی ہے، اور لوگوں کو شریعت اسلامی پر زبان کھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کو طلاق دی جائے تو عدت کا نفقہ تو واجب ہے ہی، اور بہتر ہے کہ ایک مشت کوئی رقم بھی دے دی جائے تاکہ مستقل کی زندگی کے لیے کوئی سہارا بن سکے۔ اس کو متاع کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے متاع دینے کی ترغیب دی ہے، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ متاع کی کوئی حد مقرر نہیں، یہ طلاق دینے والے مرد کی استطاعت اور اس کے ظرف کے اعتبار سے ہے کہ جس عورت کے ساتھ وہ زندگی گزار چکا ہے اور جس کو زندگی کی راہ میں اس نے تنہا چھوڑ کر بے وفائی کا ارتکاب کیا ہے، وہ اس کے ساتھ کیا حسن سلوک کر سکتا ہے تاکہ اس کی اس حرکت کی کچھ تلافی ہو سکے۔ لیکن عدت کے خرچ اور متاع کے علاوہ بعض اور بھی ذمہ داریاں ہیں جو اکثر حالات میں طلاق دینے والے آدمی پر عائد ہوتی ہیں، اور وہ دو ہیں۔ ایک یہ کہ اگر اس کے بچے بھی ہیں تو وہ ان کا مناسب نفقہ ادا کرے، جس سے خوراک، پوشاک، علاج، تعلیم اور رہائش کی ضرورت پوری ہو سکے، اور وہ جس سماج میں رہتا ہے اس سماج کے معیار کے مطابق پوری ہو۔ اگر اس نے دوسرا نکاح کیا اور دوسری بیوی اور اس سے پیدا ہونے والے بچے اس کے ساتھ ہیں، اور مطلقہ بیوی سے پیدا ہونے والے بچے اپنی ماں کے ساتھ ہیں، تو جس معیار کے مطابق اپنے ساتھ رہنے والے بچے کی پرورش کر رہا ہے، ضروری ہے اسی معیار کے مطابق اپنی سابقہ بیوی سے ہونے والے بچے کی بھی پرورش کرے۔ اگر اس نے ان دونوں بچوں کے درمیان مساوات اور برابری کا معاملہ نہیں کیا تو وہ گنہگار ہوگا اور اللہ کے دربار میں اس کی باز پرس ہوگی۔ اگر اپنی اولاد کے درمیان برابری کا برتاؤ نہیں کیا جائے، یا ایک بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں اور دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان برابری کا معاملہ نہ کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ظلم قرار دیا ہے۔ صاحب اولاد مطلقہ عورت کا دوسرا حق یہ ہے، جب تک وہ عورت ان بچوں کی پرورش کرتی رہے اس وقت تک اس عورت کو پرورش اور نگہداشت کے عمل کی اجرت دی جائے، جس کو فقہ کی اصطلاح میں اجرت حضانت کہتے ہیں۔ یہ اجرت اتنی ہونی چاہیے کہ عورت کے کھانے پینے کی، لباس اور پوشاک کی، علاج و معالجے کی ضرورت پوری ہو جائے، اور یہ بھی واجب ہوگا اس کے لیے مناسب رہائش کا انتظام کرے۔ گویا جب تک عورت طلاق دینے والے پہلے شوہر کے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، نفقے کے بقدر اس کی اجرت ادا کرنا شوہر پر واجب ہے، اور حق پرورش عورت کا، یعنی عورت پر پرورش کا حق لڑکوں کے 7-8 سال تک رہتا ہے، اور لڑکیوں کے بالغ ہونے تک ماں کو اس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پر ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لڑکی اگر بالغ بھی ہو جائے تو جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے ماں پرورش کے حقدار ہے، اور موجودہ دور میں یہی رائے زیادہ قابل عمل ہے۔ جوان لڑکی کو تنہا باپ کی پرورش میں دے دینا یا ایسی جگہ رکھ دینا
جہاں اس کے قریب العمر سوتیلے بھائی بھی رہتے ہوں، فتنے سے خالی نہیں ہے۔ ماں جس طرح بیٹی کی عفت اور عصمت، عزت اور آبرو کی نگہداشت کر سکتی ہے، باپ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی سوتیلی ماں سے اس کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس طرح طلاق پانے والی عورت کو 5-10 سال کی ایسی مہلت مل جاتی ہے جس میں اس کو اپنے گزاران کا سہارا ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی مدت ہوتی ہے جس میں وہ اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے۔ مطلقہ عورت سے متعلق بڑی ذمہ داری اس کے باپ کی بھی ہے۔ اگر طلاق دینے والا مرد موجود نہ ہو یا عورت کو ضروریات زندگی حاصل نہیں ہو پا رہی ہو، خواہ اس لیے کہ کسی بچے کی پرورش اس کے ذمے نہیں ہے کہ وہ اجرت پرورش کی حقدار ہو، یا اس لیے کہ مرد کو دینا چاہیے لیکن اللہ سے بے خوفی اور اپنی ذمہ داری سے غفلت کی بنا پر وہ اپنا فریضہ ادا نہیں کر پا رہا ہے، ان تمام صورتوں میں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی کا نفقہ ادا کرے۔ اس کے پیدا ہونے کے وقت جس طرح اس نے اس کا استقبال کیا تھا، اسی طرح خدا نخواستہ وہ بیوہ یا مطلقہ ہو کر واپس آتی ہے تو اس وقت بھی اس کا استقبال کرے اور اسے بوجھ نہ سمجھے، کیونکہ وہ اسی کا دل کا ٹکڑا ہے اور اسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نفقہ کے معاملے میں شریعت نے بیٹی کو بیٹے پر مقدم رکھا ہے۔ بیٹا اگر بالغ ہو جائے تو باپ پر اس کے نفقے کی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اسی طرح اگر بیٹا کسب معاش پر قادر ہو جائے، یعنی کمانے پر قادر ہو جائے، تو باپ اسے مجبور کر سکتا ہے کہ وہ خود محنت کرے اور اپنی روزی روٹی کے مسائل کو حل کر لے۔ لیکن اگر لڑکی بالغ ہو جائے تو جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے باپ پر اس کا نفقہ واجب ہے، اور اگر وہ کسب معاش پر قادر ہو، کمانے کی قدرت رکھتی ہو، تب بھی باپ اسے کمانے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر بیٹی بیوہ ہو جائے یا اسے طلاق دے دی جائے اور اس کے پاس اتنی دولت نہیں کہ وہ خود اپنی ضروریات پوری کر سکے، تو پھر والد پر اس کے نفقے کی ذمہ داری لوٹ آئے گی اور اس پر بیٹی کے اخراجات پورے کرنا ضروری ہوگا۔ نیز باپ کا یہ نفقہ ادا کرنا بطور احسان کے نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا شرعی فریضہ ہے۔ اس لیے اس کے دوسرے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے باپ کو اپنی بہن پر خرچ کرنے سے روک دے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جیسے دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اسی طرح اپنی اولاد پر خرچ کرنے میں بھی ثواب ہے۔ چنانچہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان اپنے بال بچوں پر اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضامندی کے لیے خرچ کرتا ہے تو اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خاص کر بیوہ عورت کی خدمت اور اعانت کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ بیوہ عورت کی خدمت کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح یا اس آدمی کی طرح ہے جو رات بھر نماز پڑھتا ہو اور دن میں روزہ رکھتا ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم یا بیوہ کی کفالت کرنے والے کو بھی شمار کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب بالکل آخر میں 3 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، کمزور لوگوں، بیوہ عورت اور یتیم بچے کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔
جو حکم بیوہ کا ہے وہی حکم بدرجہ اولا اس مطلقہ عورت کا بھی ہے جس کا کوئی سہارا نہیں، کیونکہ بیوہ کو لوگ رحم کا مستحق سمجھتے ہیں، اور مطلقہ کے بارے میں عام طور پر یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کو اس کی بدزبانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے طلاق دے دی گئی ہوگی، اس لیے رحم کا جذبہ کم ہوتا ہے اور اس کی مجبوری اور بڑی ہوئی رہتی ہے، حالانکہ طلاق کے اکثر واقعات میں مرد کی زیادتی ہوتی ہے نہ کہ عورت کی، اس لیے وہ زیادہ رحم کے مستحق ہے۔ پس جو اجر کسی بیوہ کی پرورش میں ہے مطلقہ کی پرورش میں بدرجہ اولا ہوگا، اور اگر وہ مطلقہ بیٹی یا بہن وغیرہ ہو تو اس میں اجر اور بھی زیادہ بڑھ جائے گا، کیونکہ ایک بے کس اور ضرورت مند کی بھی مدد ہے اور رشتہ داری کا پاس و لحاظ بھی ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں، لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔